ہمارا چاہنے والا کہیں اکیلا ہوتا ہے، ہم اسے اکیلا نہیں رہنے دیتے، ہم اس کے پاس ہوتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں. پھر اللہ جانتا ہے سارے مسلمان مولوی جھک جھک کے سعودی عرب کے بادشاہ کے ہاتھوں کو بوسے دے رہے تھے، جھک جھک کے. اور جب شیعہ مجتہد کا تعارف ہوا، آیت اللہ نے اپنی جیب سے مجلد قرآن نکال کے اپنے ہاتھوں پہ رکھا. اب قبلہ قرآن جب ہاتھوں پہ تھا ادھر تعارف کرایا گیا. اب سعودی عرب کے بادشاہ کو قرآن چومنے کے لیے جھکنا بھی پڑا اور قرآن کو بوسہ دینا بھی پڑا. جب آیت اللہ کے ہاتھوں پہ رکھے ہوئے قرآن کے سامنے سعودیہ کے شہنشاہ نے جھک کے بوسہ قرآن کی جلد کو چوما، قرآن کی جلد کو بوسہ دیا. آیت اللہ کہتا ہے اتنے بڑے شہنشاہ ہو کے یہ چمڑا کیوں چومے جا رہے ہو؟ کہ لگا جی آپ اتنے بڑے مجتہد ہو کے نہیں سمجھے میں چمڑا کب چوم رہا ہوں، میں تو اندر والے قرآن کو چوم رہا ہوں. آیت اللہ نے کہا ہم جالی کب چومتے ہیں، ہم بھی تو اندر والے محمد کو چومتے ہیں. محمد کی رنجش دلوں کی تباہی، محمد کی بخشش خدا کا خزانہ، محمد کی نصرت عذاب الہی، کلمہ کبریا ختم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ محمد. دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ حد نگاہ تک مولائے حسین شیعہ سنی بھائی آپ سارے موجود ہیں. اس مجمع میں کوئی ایسا بندہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے جو توحید کا منکر؟ لیکن مجھے ان مسلمانوں کی چالاکیاں سمجھ میں نہیں آتی کہ توحید کا آسرا لے کے دین کی روح پر بات کر رہے ہیں اور بھائیوں کو بھائیوں سے لڑا رہے ہیں. اور آسرا کس کے؟ صرف اللہ، بس اللہ. ناروال سے نکل پڑو مرید کے تک، کہیں نہ کہیں نظر آ جائے گا حاجت روا، مشکل کشا، ایک خدا. کوئی اللہ دو بھی ہوتے ہیں؟ اور کم از کم اپنے نعرے ٹھیک کر لو. ایک خدا ایک خدا. میں اکثر یہ گزارش کرتا ہوں اگر اللہ، کون مسلمان اللہ کی وحدانیت کا منکر ہے یا اللہ کی کبریائی کا منکر ہے؟ لیکن یہ آپ جو کہتے ہیں کہ بس اللہ، صرف اللہ، فقط اللہ، پھر اپنی بات پہ پہرا دو. اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے اور صرف اللہ اللہ کر کے نماز ختم کرو. اب سارے اہل اسلام موجود ہیں، میں فرقہ وارانہ تعصب کی بات نہیں کرتا ہوں، کیونکہ تمہارے اس ملک کے خلاف خدا میرا جانتا ہے بہت بڑی سازشیں ہو رہی ہیں. یہ پرویز مشرف 2 مہینے پہلے والا ہی پرویز مشرف ہے. سارے جہاں کی برائیاں پرویز مشرف میں نظر کیوں آنے لگ گئی ہیں؟ بات وردی کی نہیں ہے، وردی نے ضیاء الحق کی بھی تو اچھی لگتی تھی. اصل میں خواب ان کے پورے نہیں ہو رہے. میں پورے ملک میں جہاں بھی جا رہا ہوں کہہ رہا ہوں، انجام سے بے خطر ہو کے کہہ رہا ہوں، ان مولویوں کے سپنے پورے نہیں ہو رہے تھے. حالات بن گئے، وکیلوں کا آسرا مل گیا، جسٹس کا سہارا مل گیا. کورٹ کا معاملہ ہے، کورٹ میں رہنے دیتے. عدالت کا معاملہ تھا، عدالت کے فیصلے کا انتظار کرتے. لیکن آسرا جماعتوں کا لے کے، آسرا سہارا جماعتوں کا لے کے قبلہ سڑکوں پہ نکل آئے اور احتجاج. ہم نے پرویز مشرف کو نہیں رہنے دینا، ملک ہمارا ہے. یہ پرویز مشرف کون ہوتا ہے؟ من مرضی کرنے والا. میں شیعہ خطیب ریاض رضوی، اگر کسی کو اعتراض ہوگا میرے مذہب پہ نہ کرنا، میری ذات پہ کرنا. میں اپنی ذات کی اپنی بات کر رہا ہوں کہ پرویز مشرف کل انہیں برداشت کل بھی نہیں تھا، برداشت آج بھی نہیں ہے. لیکن جب یہ کہتے ہیں نا کہ ملک ہمارا ہے، پھر میرے اندر تکلیف ہوتی ہے کہ ان کے بڑوں نے بانی پاکستان کو گالیاں دی تھی، ان کے بڑوں نے قائد اعظم کو کافر کہا تھا، ان کے بڑوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم لکھا تھا. یہ باتیں اور ریکارڈ موجود ہے. دکھ اس بات کا ہوتا ہے بنانے والے کو کافر کہہ رہے تھے، جب ملک باغ و بہار میں آ گیا اب یہ مولوی کہتے ہیں ملک ہمارا ہے. تمہاری شروع سے یہی چالاکیاں ہیں اور فارسوں کو کافر کہتے ہو، ورثے پہ قبضے کرتے ہو. خدا سے ملک کے امن سے نہ کھیلو. اور میری اپیل بلا تفریق فرقہ مذہب ہے. میڈیا کا اتنا اثر بھی مت لو.
پرویز مشرف سے بھی ایک غلطی ہو گئی، پینٹ گٹیاں تو اونچی کر لینا، کچھ بھی نہیں سی ہو کہاں ہو یار، بولو تو صحیح میرے بھائی۔ اصل صورتحال صرف یہی ہے، جب بھی انہیں موقع ملتا ہے بات اللہ، بس جی صرف اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا۔ شیعوں کو ماتم نہیں کرنا چاہیے، کربلا اللہ کی رضا تھی، بس ہو گئے سو ہو گئے، اگر اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، پھر جو کچھ ہوا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، صبر کرو۔ تفسیروں پہ تفسیریں لکھ رکھی ہیں، اولو الامر حاکم ہوتا ہے، اولو الامر حاکم ہوتا ہے، اولو الامر حاکم ہوتا ہے، لیکن اپنی مرضی کی شریعت ہے، جب چاہتے ہیں اولو الامر کے خلاف بغاوت کر لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں اطاعت کر لیتے ہیں۔ ہم شیعہ غریب صحیح، ہم گناہ گار صحیح، ہم نے جنہیں اولو الامر مانا ہے نا، ہماری گردنیں کٹ جاتی ہیں لیکن ان کے سامنے اٹھتی نہیں ہے۔ میں دوستانہ ماحول میں کہہ رہا ہوں، قطعاً کسی پہ تنقید کرنا میرا مزاج ہی نہیں ہے، جو جس کے رہبر ہیں وہ انہیں مبارک ہو، لیکن گزارش میں یہ کر رہا ہوں کہ اس ماتم سے اہل اسلام بھائیوں کے کچھ طبقے کہتے ہیں جی ہم مجلس میں آنا چاہتے ہیں لیکن ہم ماتم کی وجہ سے نہیں آتے۔ میں نے آپ سے ابتدا میں بھی کہا، آپ نے ماتم سے پریشان نہیں ہونا، آپ کو اتنا اثر لے گئے تھے، کچھ میرے بھائی پریشان تھے کہ جی ماتم ہو رہا ہے، ناظم ممبر کو بھی اعلان کرنا پڑا، ان کی بھی مجبوری تھی، انہیں مجھ مسکین پہ ترس آ رہا تھا کہ چودھری شجر 6 بندے تھے، ریاض رضوی تو کلہ بندہ ہے، لیکن باہر صورت میرا ایک ذاتی ایمان ہے کہ یہ سسٹم ماتم کا ہماری پہچان ہے، یہ ماتم نہ چھوڑو، میں منت کر رہا ہوں، اور یہ ماتم اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری پہچان ہے، ہم غریب سے ہی گناہ گار سی، صدیوں سے کہانی چلی آ رہی ہے، مسلمانوں کے سارے فرقے سناتے ہیں، نمرود نے ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کا پروگرام جب بنایا، میلوں تک حد نگاہ تک آگ ہی آگ تھی، پرندے پرواز کرنے سے قاصر تھے، ایک چھوٹا سا پرندہ اسی طرف جا رہا تھا جدھر آگ ہی آگ تھی، بڑے پرندے پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے چھوٹے پرندے کو، مسکین سا پرندہ، اسے پرواز کر کے آگ کی طرف جاتے دیکھا، اپنی زبان میں کہا کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا آگ بجھانے جا رہا ہوں۔ پرندے کہتے ہو تیری مت ماری گئی، ہم اتنے بڑے بڑے قداور پرندے پیچھے ہٹ گئے، تو چھوٹا سا پرندہ آگ کہاں سے بجھائے گا؟ اس نے کہا میرے منہ میں یہ پانی ہے، یہ جا کے آگ پہ ڈال دوں گا۔ انہوں نے کہا تیرے منہ کے قطرے پانی سے یہ میلوں کی آگ بجھے گی؟ اس نے کہا مجھے بھی پتہ ہے، میرے قطرے پانی سے یہ آگ بجھے گی تو نہیں، لیکن قیامت تک یہ کہانیاں تو بن جائیں گی نا کہ وہ چھوٹا سا پرندہ ابراہیم کے گروپ سے تھا۔ یار ماتمی مولائی سارے یہاں موجود ہیں، وہ چھوٹا سا پرندہ ماتمی متوجہ رہنا، وہ چھوٹا سا پرندہ ابراہیم کے گروپ سے تھا۔ کم از کم یہ قیامت تک کہانیاں تو چلیں گی کہ وہ پرندہ ابراہیم کی پارٹی سے تھا، وہ نمرود کے گروپ سے نہیں تھا، وہ ابراہیم کے پینل سے تھا، ابراہیم کا عقیدت مند تھا، ابراہیم سے پیار کرنے والا تھا۔ پرندہ اپنا نام لسٹ میں لکھوانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ کم از کم دنیا کو پتا تو چلے گا کہ یہ آگ بجھانے والا ابراہیم سے تعلق رکھتا ہے، نمرود سے تعلق نہیں رکھتا۔ ہمیں اپنی نیکیوں پہ ناز نہیں ہے، ہمیں اپنی نیکیوں پہ، ہم مسکین گنہگار لوگ ہیں، لیکن ہم نے مسلمانوں تمہارے علماء سے سنا ہے بندہ دن میں جو بھی کرے فرشتے لکھتے ہیں، نیکی کرو نیکی لکھتے ہیں، برائی کرو برائی لکھتے ہیں۔ ہم بازاروں میں آ کے حسین حسین کہہ کے فرشتوں سے لکھواتے پھرتے ہیں، فرشتے لکھ لے کہ یہ بندے حسینی ہیں، یزیدی نہیں ہے۔ بڑی عجیب سی صورتحال ہے، ایک طرف مجمع میں سے کوئی بندہ یزیدیت مرد آباد کہہ دے، پریشان ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف اگر کوئی بچہ مجلس سن کے چلا جائے اور وہ بچہ کہے کہ جی مجھے تو اہل بیت کی کہانی کا لطف ہی بڑا ہے، مولوی صاحب سمجھتے ہیں یہ پٹری سے اتر جائے گا، اسے کہتے ہیں شیعوں سے متاثر نہ ہونا، ان کے خطیب جو ہے نا وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں، اوپر سے کچھ اور کہتے ہیں۔ یہ کوئی اسلام کا قدیمی فرقہ نہیں ہے، یہ تو یہودیوں اور انگریزوں نے سازش کر کے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے شیعہ فرقہ ایجاد کر دیا۔ یہ کوئی قدیمی اسلام کے فرقوں میں یہ فرقہ نہیں ہے۔ اب وہ بچہ کہتا ہے اچھا یہ فرقہ اسلام کا پرانا فرقہ نہیں ہے؟ نہیں بیٹے یہ قدیمی فرقہ نہیں ہے۔ اب وہ بچہ کہتا ہے جی میں ناروال میں جب تھا
تو سارا دن میں نے لوگوں کو ماتم کرتے دیکھا. میں پہلے